ایران سے جوہری معاملے کے علاوہ تمام نکات پر اتفاق ہو گیا۔ ایرانیوں نے بارگیننگ ٹیبل نہیں چھوڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات سے متعلق بیان، کہتے ہیں اسلام آباد میں ایران سے طویل مذاکرات ہوئے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا مگر اسے پورا نہیں کیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی دے دی۔ اقدام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران مکمل طور پر آزاد آمد و رفت کی ضمانت نہیں دیتا۔ پاکستانی قیادت کی بھی زبردست تعریف، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مذاکراتی عمل کی بہترین قیادت کی۔ یہ دونوں غیر معمولی لیڈر ہیں۔ پاکستان نے تاریخ رقم کر دی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور کا کامیاب اختتام۔ فریقین بات چیت کے تسلسل کے لیے پرامید۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے بہترین ثالثی کا کردار ادا کیا۔ فریقین میں متعدد پیغامات اور تحریری مسودوں کا تبادلہ ہوا۔ آبنائے ہرمز، جوہری معاملات، جنگی نقصانات کے ازالے، پابندیوں کا خاتمہ اور خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفود کے تعمیری بات چیت کو سراہا۔ مستقبل میں بات چیت جاری رکھنے پر آمادگی کے عزم کی بھی تعریف کی۔ کہا کہ مذاکرات پائیدار امن کی جانب اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ امن کے لیے مصالحتی کردار جاری رکھیں گے۔ ایران کو حتمی اور بہترین پیشکش کر دی، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امن کے لیے آئندہ بھی مل کر کام کرنے پر متفق، کہتے ہیں ہم نے مذاکرات میں لچک دکھائی۔ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایران سے اہم امور پر بات ہوئی۔ مذاکرات کے بعد امریکی وفد وطن واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے الوداع کہا۔ امریکہ نے ایران کے منطق اور اصول سمجھ لیے ہیں۔ اب انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایران کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سربراہ ایرانی وفد باقر غالباف نے واضح کر دیا، ہم نے مستقبل پر مبنی تجاویز پیش کی ہیں۔ گزشتہ 2 جنگوں کے تجربے سے ہمیں مخالف فریق پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مذاکراتی عمل آسان بنانے پر پاکستان کی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مذاکرات کے بعد ایرانی وفد واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے رخصت کیا۔ امریکی نائب صدر نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ جے ڈی وینس نے کہا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے حیرت انگیز کام کیا۔ امریکہ ایران اختلاف ختم کرنے اور ڈیل کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، ترکیہ اور مصری وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے، اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں تمام فریقین کے لیے جنگ بندی کے وعدوں کی پاسداری پر زور دیا۔ کہا کہ تمام سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مکالمے کا تسلسل ناگزیر قرار۔ اتنی جلد کسی بڑے بریک تھرو کی امید کم ہی تھی، تاہم چند کلیدی مسائل پر اختلافی نوٹ کے باعث حتمی معاہدہ طے نہ پا سکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے بات چیت میں متعدد اہم نکات پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ مذاکرات کے دوران آبنائے ہرمز، جوہری پروگرام، جنگی ہرجانہ اور پابندیوں کے خاتمے جیسے حساس معاملات سے غور رہے۔ بہترین میزبانی پر حکومت اور عوام کا شکریہ۔ امن عمل میں پاکستان کے مثبت اور سہولت کارانہ کردار کو بھی سراہا۔ ایرانی افواج نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی شروع کرنے کا سینچکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے کسی بھی جہاز کے گزرنے میں ایرانی مسلح افواج کو بالادستی حاصل ہے۔ پاکستان انقلاب نے واضح کیا کہ صرف غیر فوجی جہازوں کو ہی گزرنے کی اجازت ہے۔ فوجی جہازوں کے گزرنے کی کسی بھی کوشش کا سخت جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ میامی میں باکسنگ میچ دیکھتے رہے۔ بی بی سی کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ہمراہ ان کے اہل خانہ کے کئی افراد اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے بات چیت کے دوران وہ ٹرمپ سے
مسلسل رابطے میں رہے۔ 21 گھنٹوں کے دوران ٹرمپ سے 12 مرتبہ فون پر بات کی تھی۔ ٹرمپ مستقل ٹیم سے رابطے میں تھے کیونکہ ہم نیک نیتی سے مذاکرات کر رہے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ایرانی ہم منصب کا رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور بین الاقوامی صورتحال سمیت جنگ بندی کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ روسی صدر کی پائیدار امن کے لیے ثالثی کی پیشکش، کہا کہ خطے میں امن کی کوششوں میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور امریکہ اور ایران سے تنازع کے حل کے لیے راستہ نکالنے پر زور۔ عمان کے سلطان کے ساتھ گفتگو میں کیئر سٹارمر نے کہا، جنگ بندی کا جاری رہنا انتہائی اہم ہے۔ تمام فریقین نے مزید کشیدگی سے گریز کیا ہے۔ ابتدائی مذاکرات کا کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ آسٹریلیا کا امریکہ اور ایران سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونا مایوس کن ہے۔ تنازع کی شدت میں اضافے سے انسانی نقصان میں اضافہ ہوگا اور عالمی معیشت پر مزید اثر پڑے گا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر سمندر پار پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند۔ پاکستان کی مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کے مثبت تشخص کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے، پاکستان امن کا فاتح بن کر ابھرا۔ اس نے عالمی سطح پر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے اسلام آباد مذاکرات کو تاریخ کا فیصلہ کن لمحہ قرار دے دیا۔ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا شکریہ۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ سفارتکاری مسلسل عمل ہے۔ مذاکرات کے نتائج سے خطے میں استحکام اور عالمی امن کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی ساکھ اور اعتماد کو مزید مضبوط کیا۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، پاکستان کے موجودہ کردار کے 78 سال سے متلاشی تھے۔ آج امریکہ بھی پاکستان کے راستے امن تلاش کر رہا ہے۔ فلسطین میں مظالم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج مودی اور یہودی ایک ہو چکے، ان کی آرزو مسلمانوں کا خاتمہ ہے، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، اپوزیشن جماعت کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور اسلام آباد میں جاری مذاکرات پر مودی حکومت کی روایتی تنقید۔ خلیجی جنگ کے تناظر میں بھارت کی سفارتی ناکامی پر اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ امن کے لیے پاکستان کی زبردست کوششیں۔ اسلام آباد مذاکرات پر 24 نیوز کی نان سٹاپ ٹرانسمیشن۔ ناظرین کو صورتحال سے ہر لمحہ آگاہ رکھا۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور سینئر صحافیوں کے جاندار تبصرے مذاکرات میں پاکستان کے کلیدی کردار کو بھی اجاگر کیا۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران شاندار انتظامات پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج، پنجاب رینجرز اور FC کو خراج تحسین۔ معزز مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پر افسران سے لے کر ہر جوان کو مبارکباد۔ کہتے ہیں کہ پوری ٹیم نے یکجان ہو کر مثالی انداز میں فرائض سر انجام دیے جو کہ قابل ستائش ہیں۔ پوری ٹیم کی کامیابی سب کے لیے قابل فخر لمحہ ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، حکومت سے تمام جنگیں روکنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر جنگ روکو اور نسل کشی بند کرو درج تھا۔ اٹلی کے شہر روم میں فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلی۔ مظاہرین نے اسرائیلی حملوں میں شہید 21,000 سے زائد فلسطینی بچوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ مظاہرین نے ہاتھ میں طویل چادر تھامے واک کی۔ چادر پر اسرائیلی حملوں میں شہید 21,000 سے زائد بچوں کے نام درج کیے گئے تھے۔ ایران کی آئل ریفائننگ کی بحالی کا عمل جاری، 2 ماہ میں 80% صلاحیت بحال ہونے کی امید۔ ایرانی نائب وزیر تیل محمد صادق عظیمی نے کہا کہ حالیہ حملوں میں تباہ ہونے والی آئل ریفائننگ کی صلاحیت آئندہ 2 ماہ کے دوران 70 سے 80% تک بحال ہونے کی توقع ہے۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وہ ایران پر اپنی شرائط مسلط نہیں کر سکتا۔
اب بھی صورتحال کو سمجھنے کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری کی ٹنڈوالہ یار کے قریبی گاؤں رئیس غلام قادر مری آمد ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی غلام قادر مری کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحوم کے بھائی اسماعیل خان مری، کامبو خان مری اور دریا خان مری سے اظہار افسوس کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی ملک گیر پولیو مہم میں عوام سے تعاون کی اپیل۔ عوام آج سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم میں بھرپور تعاون کریں۔ آصفہ بھٹو کا کہنا ہے کہ عوام یقینی بنائیں کہ ہر بچہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور بالائی پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بارشوں کا سلسلہ 17 اپریل تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ چترال، دیر، سوات، مانسہرہ اور ایبٹ آباد سمیت مختلف اضلاع میں بادل برسنے کی توقع۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بارش کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی۔ اور پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز کی دوسری کامیابی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ یونائیٹڈ کا 154 رنز کا ہدف 11ویں گیند پہلے حاصل کیا۔ کپتان مارسل بشیر نے 61 اور سائم ایوب نے 35 رن سکور کیے۔ ماں صداقت کی 16 گیندوں پر 30 رنز کی دلکش اننگز۔